زمین جواب دیتی ہے اے میرے پروردگار کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے پروردگار اگر میں اس کے گوشت کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر میں اس کی ہڈیوں کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر اس کے جسم کو کھانے کی کوشش بھی کروں تو میرے اندر جرت نہیں کہ اس کے جسم کو کھا سکوں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زمین خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، قیامت تک کے لیے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس حافظ قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، مجھے بھی اجر مل رہا ہے، بات سنا رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ اجر بھی کماتے رہیں۔ ایسے فرامین، ایسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ایسی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کی، قیامت والے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ قرآن سفارش بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ سے جھگڑا بھی کر رہا ہے۔ یہ قرآن کہے گا اے میرے پروردگار میری سفارش میرے دوست کے بارے میں قبول فرما، نہیں تو اپنے کلام سے مجھے نکال دے۔ ماہر مصدق، اس کے جھگڑے کو بھی اللہ تسلیم کرے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتے ہیں اوحى اللہ تعالی الی الارض، حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوا، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، زمین کے اندر ہلچل مچ گئی کہ قرآن کا دوست دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ڈائریکٹ حکم فرماتے ہیں اے زمین اللہ تأکل لحمہ، خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے گوشت کو نہ کھانا، اس کی ہڈیوں کو کچھ نہیں کہنا، اس کے جسم کو کچھ نہیں کہنا، اس کے ایک ایک عضو کو کچھ نہیں کہنا، خیال کرنا۔ زمین جواب دیتی ہے اے میرے پروردگار کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے میرے پروردگار اگر میں اس کے گوشت کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر میں اس کی ہڈیوں کو کھانے کی کوشش بھی کروں، اگر اس کے جسم کو کھانے کی کوشش بھی کروں تو میرے اندر جرت نہیں کہ اس کے جسم کو کھا سکوں، کیونکہ اس کے سینے کے اندر تیرا کلام قرآن مجید فرقان حمید محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے زمین خیال کرنا تیرے پاس میرا مہمان آ رہا ہے، قیامت تک کے لیے تیری حفاظت میں دیتا ہوں، قیامت تک کے لیے اس حافظ قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں تجھے امانت دے رہا ہوں، قیامت والے دن یہ امانت صحیح سالم واپس لوں گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو؟ مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی حفاظت کے انتظامات اللہ نے کر دیے، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے انتظامات قبر میں کر دیے قیامت تک کے لیے۔ جس زمین سے ڈر تھا، جس مٹی سے ڈر تھا کہ یہ جسم کو کھا جائے گی، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس حافظ قرآن کے جسد اور جسم کا محافظ بنا دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں یہ جو فضائل ہے، یہ فضائل حافظ قرآن کے بارے میں یہ محدثین کی اپنی رائے ہے، ورنہ احادیث مبارکہ کے الفاظ کو اگر دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان بھی قرآن سے دوستی لگائے گا، روزانہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی اس قرآن کا دوست بن جائے گا، اور یہ دوست کل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اسی لیے بھائیو جو ناظرہ خواہ ہیں وہ روزانہ زیادہ نہیں کم از کم
ایک پارے کی تلاوت کر لیے، نہیں ہوتی آدھے پارے کی کر لیں، یہ نہیں ہوتی تو ایک پاؤں کی کر لیں، روزانہ کریں، ناگانا کریں۔ حافظ قرآن کو چاہیے کہ روزانہ 5 پاروں کی تلاوت کرے، نہیں کر سکتا 3 پارے کی تلاوت کرے، تو پھر دیکھیں چاہے نادرہ خواہ ہے چاہے حافظ قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی برکات نصیب فرماتے۔